أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد۔ سورۃ قاف 26واں پارہ آیت نمبر 19۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، آ پہنچا پہنچی موت کی بے ہوشی بالحق، سچ کو لے کر، ذالک ما کنت منہ تحید، اس وقت مرنے والے کو کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کا تو انکار کیا کرتا تھا کہ میرے پاس نہیں آئے گی، وہ لحظہ آ چکا، وہ گھڑی آ گئی۔ وجاءت سکرۃ الموت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخر وقت میں یہ پیغام ارشاد فرمایا تھا کہ الا ان للموت سکرات، خوب سن لو موت کی کئی بے ہوشیاں ہیں۔ ان للموت سکرات، موت کے لیے کئی بے ہوشیاں آئیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں ہے کہ اپنے چہرہ مبارک سے پسینہ بھی ہٹاتے تھے، صاف کر رہے تھے۔ لما تغشاہ الموت جعل یمسح العرق عن وجہہ، اور فرماتے سبحان اللہ ان للموت لسکرات، کہ شریکوں سے پاک ہے اللہ کی ذات، موت کے تو کئی بے ہوشیاں ہیں۔ یا اس سے مراد صرف پیغام دینا ہے، یا اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مناظر جنت دکھایا آخر لمحے میں، تو وہ موت سے پہلے انسان کے پاس کوئی نہ کوئی بے ہوشی کے اثرات آتے ہوں گے، تو اسی لیے فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، یعنی موت کی نشانیاں موت سے پہلے طلوع ہونے لگ جاتی ہیں، جیسے غشی کی حالت کہتے ہیں، نزع کی کیفیت بھی کہتے ہیں، سکرۃ الموت ہوتا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ یہ سکرۃ الموت ہر ایک کو لگے، بلکہ کوئی اچانک فوت بھی ہو سکتا ہے، بے ہوشی نہ لگے اس کو، یا عین ممکن ہے ہر ایک کو لگتا ہو لیکن دوسروں کو محسوس نہ ہوتا ہو، وہ آخری چند لمحوں میں کوئی ایسی ذہن سے باتیں اس کے سوچ آ رہا ہو کہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ بے ہوش تو ہوا نہیں لیکن وہ حالت نزع میں بیٹھا ہو۔ اس لیے فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی جو بے ہوشی ہے یہ اب لے کر آ گئی سچ کو، ذالک ما کنت منہ تحید، وہ جو منکر تھے قیامت کے اور زندگی ایسی گزار رہے تھے جیسے مرنا ہی نہیں تھا، تو اسے کہا جائے گا اس کا تو انکاری تھا کیا، یہ آ گیا تیرے پاس لمحہ۔ ایک یہ منظر، اور دوسرا منظر اس صورت میں یہ دکھایا کہ ایک اس لمحے کو بھی یاد رکھنا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ جب سور میں پھونکا جائے گا، اور اس وقت یہ نفخہ ثانیہ مراد ہے کیونکہ قرآن میں نفخات کا ذکر ہے۔ پہلا نفخہ یہ ٹوٹ پھوٹ کا ہوگا، تخریب عالم کا ہوگا، اور دوسرا نفخہ بھی ہوگا وہ ترتیب اور تعمیر عالم کا ہوگا، پھر انسان زندہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وہی نفخہ ثانیہ مراد ہے کیونکہ اس کے بعد ہے کہا جائے گا ذالک یوم الوعید، یہ ہے اس وعد وعید کا دن۔ یہ دو کیفیتیں، اور تیسری کیفیت یہ ہے وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، وہ لمحہ بھی یاد رکھو ہر نفس آ رہا ہوگا، اس کے ساتھ دو ہوں گے، ایک چلانے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا۔ اب اس دو سے کون مراد ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتے بھی ہیں
جس طرح کی روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں میں سے 2 فرشتے یہی جو اس کے ذمہ تھے لکھنے والے، اس سے پچھلی آیت نمبر 17 میں گزر چکا ہے کہ عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں اور بائیں بیٹھنے والے، اب ان میں سے ایک لے کر ہر انسان کے ساتھ یوں ڈیوٹیاں لے کر فرشتے آ رہے ہوں گے، اسے کہہ رہے ہوں گے چل وہاں چل، میں تیرے بارے میں یہ بات کروں گا، میں نے تیرے بارے میں یہ گواہی دینی ہے، مجھے اللہ نے تیرے اوپر تیرے ذمہ داری میں لگایا ہے، تو یہ فرشتے اس کے ساتھ چل رہے ہوں گے۔ یہ 3 مناظر رب کریم نے اس انسانوں کو دکھائے کہ ہر ایک کے ساتھ یہ لمحہ تو پیش ہونا ہے، موت کا سکرہ، موت کی بے ہوشی، اور دوسرا کہ اس کے لیے میدان معاشر، اور پھر اس کے ساتھ میدان معاشر میں 2 سائق اور شہید چلانے والے ہوں گے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنا جبہتہ، میں کیسے خوشیاں یہیں پر ہی پوری کر دوں کہ جو سور جس نے پھونکنا ہے اس نے تو اپنے منہ میں لے رکھا ہے اور اپنی پیشانی جھکا کر انتظار میں کان لگا کر کھڑا ہے، وانتظر ان یؤذن لہ، وہ اس انتظار میں ابھی بھی ہے کہ مجھے جب حکم ہو تو میں فوراً سور کو پھونکوں، یعنی فرشتہ بالکل تیار ہے۔ قالوا یا رسول اللہ کیف نقول، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول پھر ہم کیسے کہا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ یوں کہا کرو، صبح اٹھو تب بھی کہو، ہمیشہ ہر حالت میں جب بھی کوئی نعمت تمہیں اللہ دے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو ساروں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو یہ 3 کیفیتیں، موت کی کیفیت، یہ دوسری کیفیت میدان معاشر میں جانے کے لیے، اور پھر میدان معاشر میں جو تیرے ساتھ ہوگا وہاں پر انہیں کہا جا رہا ہوگا لقد كنت في غفلة من هذا، وہ فرشتے چل بھی رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ تو تھا نا اسی چیز سے، غفلت سے، اتنا تو انہماک میں تھا، اتنا اپنے صبح و شام تیرے گزر رہے تھے، عجیب کیفیات سے تیرا کھانا پینا چل رہا تھا، بس ایک کھانا پینا ختم ہوا اگلے کھانے پینے کی تیاری شروع ہو گئی، یہ مناظر تیرے سامنے کیوں نہیں تھے؟ تو ان سے غفلت میں تھا نا، تبھی تو اپنے اللہ کو راضی نہیں کیا، ان سے غفلت میں تھا نا، تب کبھی صبح و شام تو گناہوں میں ڈوبا رہا، تجھے کوئی ہٹانے والا نہیں تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں تھا۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، آج تیرا پردہ ہم ہٹا رہے ہیں، فبصرك اليوم حدید، آج تیری نظر بہت تیز ہو جائے گی، آج تو دیکھے گا کہ کہاں کہاں کا منظر یہاں بھی کھڑا ہے، ایک دنیا چھوٹی سی نہیں، جس طرح سورہ مریم آیت نمبر 38 میں اسمع بہم وابصر یوم یاتوننا، جس دن ہمارے پاس یہ آئیں گے ان کا سننا اور دیکھنا بڑا عجیب ہوگا، بڑا عجیب ہوگا سننا اور دیکھنا۔ اور اسی طرح سورہ السجدہ آیت نمبر 12 میں ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش کہ تو دیکھ لیتا کہ مجرم جب اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ ہم نے سن بھی لیا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ جان بھی لیا، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اب ہم ان چیزوں سے کی پرواہ ہمیں خوب رہے گی، ہم دیکھ جو چکے ہیں، جیسے ہی دنیا میں جائیں گے وہاں نمازیں پڑھنا، وہاں نیک اعمال کرنا، ہر لمحہ ہمارے سامنے یہ منظر کھڑے رہیں گے۔ اپنی آنکھوں پر تو اعتبار کر رہے ہو کہ اللہ پر اعتبار نہیں، کہ اللہ بھی یہی مناظر تمہیں دنیا میں سمجھاتے رہے، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو تب جا کر نیک اعمال کرو گے، اسی میں تو تمہارا امتحان تھا، غفلت سے ہٹ جانا۔ یہ 3 مناظر پیش ہونے ہیں، موت کا جھٹکا، سور اسرافیل کے وقت بیدار ہونا، اور تیسرا کہ تیرے ساتھ جب 2 فرشتے چل رہے ہوں گے، لقد كنت في غفلہ، وہ یہ کہہ رہے ہوں گے لقد كنت في غفلة من هذا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے تھے اکثروا ذکر هذه اللذات،
کثرت سے یاد کیا کرو اس لذتوں کو توڑنے والی چیز جو دنیا کی لذتیں ہیں، جھوٹی لذتیں ہیں، فانی لذتیں ہیں، ختم ہو جانے والی لذتیں ہیں، ان کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت کو سامنے رکھنا تو پھر یوں بندے کے اندر ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے اعمال کی۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، اللہ کے نبی کے ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا استحیوا من اللہ عز وجل حق الحیا، اللہ عز وجل سے خوب حیا رکھا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول انا نستحی والحمد للہ، ہم حیا تو رکھتے ہیں اللہ کا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا یوں نہیں، لیکن جو بندہ حیا اللہ کا رکھتا ہے نا تو وہ یہ کرے فَلْيَحْفِظِ الرَّأْسَ وَمَا حَوَى، من استحیا من اللہ حق الحیا فَلْيَحْفِظِ الرَّأْسَ وَمَا حَوَى، اپنے سر اور سر کے ارد گرد جو چیزیں ہیں، آنکھ لگی ہے، کان لگے ہیں، ان کی حفاظت کرے۔ وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا وَعَى، اور یہ جو پیٹ ہے اور اس کے ارد گرد جتنی بھی چیزیں لگی ہیں ان کو بھی محفوظ رکھے۔ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور موت اور قبر کی زندگی کو یاد رکھے کہ میرا بدن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، جس ناز و نعم سے اس بدن پر لگا ہوا ہوں اس نے تو ختم ہو جانا ہے، اس کے تو چیتھڑے فوراً اڑ جائیں گے، رہیں گی سخت ہڈیاں، وہ بھی سرما بن سکتی ہیں۔ ومن اراد الآخرہ ترک زینت الدنیا، جو آخرت کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ دنیا کے ناز و نعم اور دنیا کی ٹھاٹ باٹ چھوڑ دیتا ہے۔ فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ عز وجل حق الحیا، جو یہ کام کرتا ہے یوں سمجھے اس نے اللہ عز وجل سے حق درجے کا حیا رکھا، جس طرح کا حیا رکھنے کا حق ہے۔ اس لیے آخرت کی گھڑی کو اور آخر کی گھڑی کو اور اسی طرح فرشتوں کو ساتھ چل کر میدان معاشر میں آنے کی گھڑی کو اللہ نے سورہ قاف میں یاد دلایا۔ وما علینا الا البلاغ۔